بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ آج میں اپنے ذرائع، ذاتی ذرائع سب کچھ چھوڑ کے تو پاکستان کے ایک نہایت سینئر، اور میں نے کل ایک شکوہ بھی کیا تھا، وہ بھی آپ کو ویڈیو شیئر کر دوں گا، اپنے روحانی اساتذہ میں سے چودھری غلام حسین صاحب جو کرنے جا رہے ہیں اور جو کر رہے ہیں، وہ ویڈیو بھی شیئر کر دوں گا۔ لیکن ان کی بات ہارون رشید صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ اتنے تیزی سے منٹوں میں معاملات بدل رہے تھے۔ ایک دن وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہم نے اسمبلیوں میں نہیں جانا، دوسرے دن وہ اسی وقت کہتے ہیں جی ہم نے جا رہے ہیں، جاتے ہی جا کے وہ اعلان کرتے ہیں کہ اپوزیشن کی تحریک جو ہے نا یہ مسترد کی جاتی ہے، وہ اسمبلیاں تحلیل کر دیتے ہیں، اور آپ کہاں تھے؟ انہوں نے بتایا کہ نمبر 1 میں تھا مدینہ منورہ میں عمرہ کے لیے گیا ہوا، اور نمبر 2 جو آپ باتیں آج کر رہی ہیں، انہوں نے باقاعدہ ریکارڈنگ چلائی کہ 4 مہینے پہلے یہ باتیں میں کر چکا ہوں کہ پاکستان میں، صرف پاکستان میں نہیں، خطے کے اور ممالک میں بھی، اور سارے کے سارے مسلم ممالک ہیں، ترکی ہے، ایران ہے، اس میں رجیم چینج، ابتدا ہے عمران خان اور آخر پہ بدنامی کس کی ہوگی، ضلالت کس کی ہوگی؟ پاکستان آرمی کی۔ تو میں تو یہ 4 مہینے پہلے پیشین گوئی کر چکا ہوں، تو مجھے یہ پیشین گوئی جو ہے، یہ ہارون رشید صاحب کا یہ تجزیہ مجھے میرے دل کو ہرٹ کرتا ہے کہ یہ واقعی ٹھیک ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا امریکہ پاگل ہو گیا ہے کہ وہ 22 سال 21ویں صدی کے گزر چکے ہوئے ہیں، آج بھی وہ آزاد مملکتوں پہ اپنی مرضی ٹھوسنے کی آج بھی غلط فہمی اور خوش فہمی کا شکار ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی 22ویں صدی کا ایک اور فرعون ہے۔ پہلا فرعون میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ ہے احمد بن سلمان جو سعودی عربیہ کا ہے کراؤن پرنس، وہ ہے، اور دوسرا فرعون یہ ہے، اور اس کا بھی انجام بہت عبرتناک ہوگا، اس کو چین آتا ہی نہیں ہے۔ اب آج کل حکومت دیکھیں نا، تو حکومت یہ جو بائیڈن، یہ پرامن رہنے والے لوگ ہیں، پرامن رہنے والے لوگوں کی یہ حالت ہوگی، تو جو جنگ کے حامی لوگ ہیں وہ الگ سے لوگ ہیں، تو کیا ان کی حالت کیا ہوگی؟ اس کا مطلب ہے انہوں نے تباہ ہونا ہی ہونا ہے، اور خودکش حملہ کرنا ہے کسی نہ کسی پہ۔ اپنے فوجیوں کی ان کی حالت یہ ہے کہ جب یہ افغانستان آتے ہیں نا، تو پہلی شرط ان کی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس سفیشینٹ تعداد چاکلیٹس کی ہونی چاہیے، اور پھر ٹینک میں اے سی لگا ہونا چاہیے جس کا ٹمپریچر کم از کم زیادہ سے زیادہ 15 سینٹی گریڈ تک ہو، تو تب ہم ٹینک میں بیٹھیں گے۔ اور یہ مقابلہ کرنے چلے ہیں کس سے؟ وہ جو سنگلاگ پہاڑوں پر 50-60 ڈگری سے زیادہ کے وہ ٹمپریچر پہ، اور جو سیاہ چین کی برف پوش، ادھر برف کے علاوہ کچھ چیز ہے ہی نہیں، ادھر دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور آج سے نہیں کر رہے، پچھلے 30 سال سے کر رہے ہیں، یہ ان سے مقابلہ کرنے چلے ہیں۔ یہ ان کا لگتا ہے، ان کا دماغ جو ہے نا، وہ دماغی توازن اب ٹھیک نہیں رہا۔ تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے خود مختار رہنا ہے یا ہم نے غلام بننا ہے۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو میں اسپین کی آپ کو شیئر کروں گا، کیونکہ آج میں اسپین سے پیسے لینے جا رہا ہوں، دوسری دفعہ پیسے لینے جا رہا ہوں، 1-2 دفعہ نہیں لوں گا میں، مسلسل 3 سال تک میں پاکستانی ہوں، مسلسل 3 سال تک میں پیسے لیتا رہوں گا۔ 2500 یورو بنتے ہیں 5,50,000 رسوفہ، اور میں نے ٹوٹل 7 مہینے خرچ کیے ہیں پاکستان سے اسپین کی نیشنلٹی لینے تک، اور 7 مہینے اور ٹوٹل 7 لاکھ روپیہ۔ تو اس کا بھی گور آپ کو اسٹریٹ فارورڈ بتا دوں گا،
آپ بھی کرنا چاہیں تو آپ بھی یہ کر سکتے ہیں. لہٰذا میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا کے نوٹیفکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو بر وقت مل سکے. اللہ حافظ.